بات ہے اہل حدیث دے بارے کہ مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود اے بھی گل مکا نہ دئی اج مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود تواڈے جنازے وچ فاتحہ ہے حیا نہیں آتی مر گیا مردود نہ جنازے وچ فاتحہ تے نہ اصلی درود کہاں ہے تمہارے جنازے میں فاتحہ میت آگے پڑا ہے تم سارے کھڑے اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و جل ثناک و لا الہ غیرک اللہ اکبر اللہم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت و سلمت و ترحمت یہ درود رسول اللہ نے جنازے میں پڑھا ہے جو تم پڑھتے ہو وہ پڑھا ہے جو عام نمازوں میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی جنازے کا الگ درود نہیں ہے جنازے کا درود الگ کاٹ دے ہو میں تو انہوں گلفیاں کھواواں گا نالے بدعت کر دے ہو نالے گور دے ہو نالے بدعات جاری کرتے ہو نالے بابا کرتے ہو نالے بدعات کرتے ہو قوم کو خرافات پہ لگاتے ہو پھر مناظرے اور پھر مجادلے اور پھر جھگڑے اور پھر گالیاں دیتے ہو تمہیں تو شرم کرنا چاہیے تھا نیچے باسی بتی ہوئی نالے چور نالے چترا بس ساڑا کام بنے پھنسے ہوئے بس روٹیاں پانی سڑی چل دی پھر تو چلاؤ اپنی روٹیاں پانی لیکن یاد رکھنا جہاں جس پنڈ جیسے بھی داخل ہو جائیے نہ سی آپ کھانے بلتی تو نہ دوجن کھان دینے اسی چھڑوا کے رہاں گے کل ساتھ میں انشاءاللہ اسی توڑی خیرخائی کرنے بہنہ کل بچو لٹیرے جے کوئی نہیں جے بیتنا بتا ہے نہ توڑے مرگیتا بیو دادے دے نہ دے کھائی جاندے جے فال فروٹ میت والے گھر تیسرے دن فروٹ کھاتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آتی ہمارا قصور و جرم کیا ہے تم تیسرے دن میت کے گھر میں بچے کا باپ فوت ہو گئے بے حیاؤ یتیموں کا مال کھاتے ہو اور گھورتے ہو اور ہمیں کہتے ہو یہ تو انہوا بھی کر رہے ہیں ہم سنت پہ لگا رہے ہیں اور بدعات چھڑوا رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم یتیموں کا مال نہیں کھانے دیں گے یتیموں کا مال ہے جس کو تم نے کتنے یتیم ہیں جنہوں نے ادھار پیسے اٹھا کے باپ کا کل کیا ہے کہ مجھے برادری میں یہ کہا جائے گا اس بدبختی کے ذمہ دار تم نہیں ہو تو اور کون ہے تم کہتے کہ اسلام میں کوئی نہیں ہے ذرا مفت پڑھاؤ کا کول کتے یاد ہے علامہ یزدانی شہید فرماندے آئے نا صرف پانی پہ وایا کرو تیجے دن آوانا پانی جاگ بھار کے رکھ چھوڑے کو پھر ستویں دن آن پھر جان باسی تا غریب ہم بھائی ساڑھے کول کوئی نہیں پیسہ پوتا پھر جاگ پانی دا بھار کے رکھ چھوڑ اکیویں دے آوان پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو چلیویں دے آن پھر پانی دا جاگ بھار کے رکھو پانی پاوا پہ وا کے مارو ہی نہ وان پونے فروٹ ہوتے ہیں میت کے گھر تیسرے دن کپڑے بھی ہوتے ہیں ساتھ جوتے بھی ہوتے ہیں میت کے برتن بھی ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جنہیں ویکھو نا جی حسیمی قرآن حدیث پڑھنے قرآن حدیث پڑھتے ہو تم قرآن حدیث دنیا کے لیے پڑھ رہے ہو اگر تمہیں چندہ نہ ملتا کھانا نہ ملتا میں دیکھتا کون مفت میں آ کے ہاں کسی کے باپ کو ثواب پہنچاتا ہے پیو ساڑا مریا ثواب تسی سرگودہ پہنچانا منہ ویکھو مولوی دا باپ ہمارا مرے رشتہ دار ہمارا مرے اور وہ ثواب پہنچانے ہیں ٹھیکیدار نہ اور ثواب کا ثواب ایسے پہنچتے ہیں سن لو آج بات کھل کے کہنا چاہتا ہوں روز روز آیا نہیں جاندہ روز روز مولوی نو ستایا نہیں جاندہ آج ہی سن لو جڑا سننا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ جو فاتحہ نہ پڑھے اس دی نماز نہیں بخاری میں حدیث نہیں ہے سین عبداللہ ابن عباس نے جنازہ پڑھایا وہ دے وچ سورت فاتحہ پڑھی اور فرمایا فَعَلَمُوا أَنَّهَا لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا سُنَّةٌ تاکہ تم جان لو کہ یہ سنت ہے یہ حضور کا طریقہ ہے جنازے میں فاتحہ تم پڑھتے ہو نہیں پڑھتے ہو تو پھر کہو نا کہ ہمارا مردود مر گیا ہے نہ فاتحہ نہ درود ہمیں کہتے ہو فاتحہ قوم نہیں پڑھتے ہم جنازے میں فاتحہ پڑھتے ہیں قبر پہ جب دعا کرتے ہیں اللہ کی حمد ثنا کر کے پھر درود پڑھ کے پھر دعا کرتے ہیں ہماری تو فاتحہ وہاں بھی ہے یہاں بھی ہے جو پھوڑی پر تم پڑھتے ہو اس کا ثبوت تم دے دو فاتحہ میں میت کے لیے کون سی دعا ہے چلو اینج نہیں سمجھ آئیں سمجھا دو جنازے میں فاتحہ کیوں پڑھی جاتی ہے اس لیے کہ پہلے اللہ کی حمد پھر درود پھر میت کے لیے دعا
جڑی پوڑی تے آ کے تسی آ کے فاتحہ پڑھ دے ہو، فاتحہ پڑھو جی، ایک آندہ فاتحہ پڑھو، دوجہ آندہ کلام پڑھو، تیسرا آندہ دعا خیر آکھو، موئیسا کلام موڑ کلام پڑھو جی، فاتحہ پڑھو جی، توڑے کو ایک نہ ہی اس بدعت دا کوئی نہیں، یہ سنت ہو گیا تا نہ ہی کوئی ہو گیا، نہ جڑا ہو گیا کیا فاتحہ پڑھو، کوئی آندہ فاتحہ پڑھو، کوئی آندہ کلام پڑھو، کوئی آندہ موڑ کلام پڑھو، یہ سارے نام بتاتے ہیں کہ یہ بنے ہوئے ہیں۔ جڑے ہوتے حکا چھک دے پہ ہوندن فوڑی تے بہ کے انہوں نے بڑی دعاواں آندی آن کے، ہاں ساری آندی ہو سن، میتن بخشی جاندے ہو سن، جس منہ جو بدبو حکے دی آندی پہ فرشتہ بالکل چوم کے لے ویسی دعا ہوتا، پیاز کھادا ہوئے فرشتہ نیڑے نہیں ہوندہ، حکے دی بدبو تے فرشتہ چوک کے لے جاندہ اسی قسم اٹھاتا ہوں، حدیث کی روشنی میں قسم اٹھا رہا ہوں، جس پوڑی پہ تم حکا لے کے بیٹھتے ہو، اللہ کی قسم وہاں رحمت کا فرشتہ آتا ہی نہیں۔ سانو کھولو گے تو پھر اندر تو ساڑھا ابلے ہوئے، حکے کو تم سنگواتے ہو فرشتوں کو بدبخت اور کہتے ہو جی مولوی واپی منکر ہیں جی فاتح درود دے، یہ آندھے جی پیچھے نہ ریڑے تے سوٹ کے نا میت نو پا کے تے وہاں کے سوٹا ہو، پھر ہیں جی سوٹا ہوئی کبھی سوٹا ہے ہم نے ایسے، ہم تے کندھوں پہ اٹھاتے ہیں جیسے رسول اللہ نے فرمایا، غسل دیتے ہیں، کفن دیتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، کافور ملاتے ہیں، اس کے انگوٹھے باندھتے ہیں، منہ اس کا بند کرتے ہیں، آنکھیں بند کرتے ہیں، اس کو سوارتے ہیں میت کو، پھر کفن پہناتے ہیں چٹا سفید، پھر کندھوں پہ اٹھاتے ہیں، اوپر چادر سادی رکھتے ہیں، تم اوپر کیا رکھتے ہو؟ لکھی ہوئی سورتوں والی آیت الکرسی والی چادر اوپر بچھاتے ہو، کہاں سے لے کر سر سے لے کر کہاں تک پیروں تک، مجھے بتاؤ وہاں میت کا سطر آتا ہے یا نہیں؟ سطر پر تم قرآن کی آیات لکھی ہوئی بغیر تو لکھتے ہو اور کہتے ہو کہ ہم منکر ہیں، ہم گستاخ ہیں۔ قرآن پاک کی آیات کو تم نے پیروں پہ، میت کے پیروں پہ رکھا، ہم نے کہا سادی چادر سادہ کھیس اوپر بچھاؤ میت کے، تم کہتے ہو نہیں لکھی ہوئی قرآنی آیات اوپر بچھاؤ، وہ چادر تم نے میت کے اوپر بچھائی ہے جس میں میت کے پیر بھی ہے، میت کا سطر بھی ہے، میت کی شرمگاہ بھی ہے، میت کے پیر بھی ہے، تمہیں اتنا بھی حیا نہیں ہے قرآن کا، اور گستاخ ہمیں کہتے ہو؟ لے آؤ کوئی دلیل کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے جہاں جس سے پکیزہ جان ہی کوئی نہیں، حضور کی، اور میرا ایمان ہے کہ اگر حضور کی جسد اطہر پر لکھی ہوئی قرآن پاک کی چادر ہوتی نا تو اللہ کی قسم رسول اللہ بہت پکیزہ تھے، دیکھیں رسول اللہ پر سادی چادر حدیث میں موجود ہے، یمن کی چادر تھی، سادی تھی، صاف تھی، تھاری دار تھی، سفید تھی، جو امی عائشہ نے رسول اللہ کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو کہ سیانی سمجھدار خواتین ایسا کرتی ہے، جب آثار موت زہر ہو رہے تھے رسول رحمت کے چہرے انور پر، امی عائشہ سمجھ گئی تھی کہ اب جدائی کا وقت آنے والا ہے، تو انہوں نے چادر رکھ دی تھی الگ، اور جو ہی حضور نے روح پاک نکلی تو اوپر آ کے چادر بچھا دی تھی، حضور پر سادہ چادر تھی، تمہاری میت جو ہے کس سے زیادہ پکیزہ ہے؟ تمہیں دینا غسل نہیں آتا، مر گیا مردود نہ فیتہ نہ درود، ایوے کو مریا پہ جے مردود یہ دے جنازے فیتہ ہی کوئی نہیں، تے درود وہ کوئی نہیں جو حضور نے پڑھا ہے، سیدھی بات کرتے ہیں، بس ساڑی میت مردود ہے، نہ فاتحہ نہ بیچ اصلی درود ہے، ہمارا تو جنازہ ہی نہیں ہے جب تک فاتحہ نہ پڑھے، ہمارا جنازہ ہی نہیں ہوتا جب تک درود پیغمبر پر نہ پڑھے۔ دو چیزیں فرض ہے ہمارے نزدیک، درود بھی نماز میں فرض ہے، فاتحہ بھی فرض ہے، تاں ہی تو مولوی آدھے نے ساڑھے مگر فاتحہ نہ پڑھا ہے، کیوں گا سا توڑی میت اگے آئی تو سا نہیں پڑھنی، پھر میت جو کہ کلمہ شہادت، کلمہ شہادت دا پتہ کیا معنی ہے؟ میری حاضری لالو میں بھی آ گیا، برادری پتہ لگ جائے بھائی ایک کرتوتیہ بھی آ گیا جنازے، کلمہ شہادت جی میں آ گیا جی، آج پتہ لگ گیا چودھری صاحب پہنچ گئے۔ صحابہ کرام خاموشی سے جنازہ لے جاتے تھے، نہیں کہتے تھے کلمہ شہادت، ہم کہتے ہیں اللہ کے بندو وہ دین لے آؤ جو رسول اللہ نے دیا، جو صحابہ نے دیا، جو صحابہ نے کیا۔ تو قنوت وطر جو ہے
وہ آپ کو جامعہ ترمذی، ابو داؤد، سنن نسائی، ابن ماجہ میں مل جائے گی، اور آپ کو مشکات المصابیح کے پہلے جلد کے اندر وطر والے چیپٹر میں مل جائے گی۔ حسن ابن علی نے وہ نبی علیہ السلام سے سیکھی تھی، اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دینے کے بعد اپنے ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل کر لے، ہائے ہائے ہائے، وعافنی فی من عافیت، اور مجھے عافیت عطا فرما کے اپنے عافیت والے لوگوں میں شامل کر لے۔ اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ کسی شخص نے اللہ سے عافیت سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں مانگی۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ دنیا میں سب سے نمبر 1 دعا کیا ہے؟ اللہ سے عافیت مانگنا، کہ اللہ میرے لیے ہر کام میں بہتری فرمانا۔ آپ کے صبح شام کے اذکار میں وہ دعود میں وہ حدیث بھی ہے نا، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، اللہم انی اسألک العفو والعافیت فی دینی و دنیای و اہلی و مالی، یہ والی دعا مختلف الفاظ کے، یعنی ترمذی ابو داؤد میں تھوڑے بہت فرق سے ملتی ہے، ہمارے بلو کارڈ میں لکھی ہوئی ہے، تو اس میں بھی آپ نے عافیت مانگی ہے۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت، اور مجھے اپنا دوست بنا لے اور اپنے دوستوں میں شامل کر لے، وبارک لی فی ما اعطیت، اور جو تو نے مجھے دیا ہے نا اس میں برکت عطا فرما، وقنی شر ما قضیت، اور مجھے اس شر سے بچا لے جو تو نے مقدر رکھا ہوا ہے، کیونکہ شر بھی تو اللہ ہی نے پیدا کیا نا، من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے پیدا کی ہے۔ شیطان کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، پس بے شک تیری قبضہ اختیار میں ہر چیز ہے جو تو فیصلہ کر دے، تیرے فیصلے کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَنْ وَالَيْتَ، بے شک وہ کبھی بھی ذلیل نہیں ہو سکتا جس سے تو دوستی کر لے، وَلَا يَعِزُّ مَنْ عَادَيْتَ، اور وہ کبھی عزت والا نہیں ہو سکتا جس سے تو دشمنی کر لے۔ تبارکت ربنا وتعالیت، میرا رب بڑی برکت والا ہے، بڑی اونچی شان والا ہے۔ یہ الفاظ جو صحیح سند سے ثابت ہے۔ باقی یہ ہے کہ ایک سنن نسائی میں حدیث ہے، اس کی سند کمزور ہے کہ اس کے بعد نبی علیہ السلام دروشی پڑھتے تھے، لیکن فضل الصلاۃ علی النبی کے اندر جو درود شریف کی پہلے 300 سال میں لکھی گئی کتاب ہے قاضی اسماعیل مالکی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، المتوفہ 287 ہجری، اس میں آپ کو صحیح سند سے روایتیں ملیں گی کہ صحابہ کرام تابعین درود شریف بھی پڑھا کرتے تھے دعائے قنوت کے بعد۔ ایون صحیح ابن خزیمہ میں ملے گا کہ ابی ابن کعب جب رمضان میں قنوت وطر کرواتے تھے اور کبھی قنوت نازلہ بھی اس میں ساتھ پڑھتے تھے، تو پیچھے اصحاب آمین آمین بھی کہتے تھے اور وہ اس کا اینڈ درود شریف کے اوپر کرتے تھے۔ تو یہ جو کہتے ہیں نا ہم درود والے ہیں، بارود والے نہیں ہیں، اللہ دے فضل نال کہتے درود پڑھے ہی نہیں ہے قنوت وطر، کیونکہ بابا جی نے نہیں سکھایا۔ سر درود ہے، اور جنازے میں بھی وہ اپنا ایک لکھا ہوا درود پڑھتے ہیں، جنازے میں بھی درود ابراہیمی ہے، اور فاتحہ پڑھتے ہی کوئی نہیں۔ جنازہ کرواتے ہیں 30 سیکنڈ کا، دعا مانگتے ہیں 30 منٹ کی، حالانکہ جنازے میں تو وہ ساری دعائیں مانگنی چاہیے جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں، وہ آتی نہیں ہے ان کو۔ سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، وہ ثنا پڑھتے ہیں، وہ بھی انہوں نے ایک بیچ میں لچ تلا ہوا ہے، وجل ثناؤک، یاد کراتے ہیں وجل ثناؤک۔ خیر بات پھر اور طرف چلی جائے گی۔ تو یہ دعائے قنوت ہے، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھ سکتے ہیں، اتنا بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سنن نسائی میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 1293 نمبر حدیث ہے کہ زید ابن خارجہ سے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا، اے زید مجھ پر درود لازم کر لے، اور خصوصاً اپنی دعاؤں میں کہا کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ یہ درود ابراہیمی کا جو پہلا حصہ ہے نا، یہ بھی مکمل درود ہے، پورا درود ابراہیمی بھی پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں تو کم از کم اتنا پڑھیں۔ میں اس کو دوبارہ رپیٹ کر دیتا ہوں، اللہم اہدنی فی من ہدیت، آپ آمین کہتے جائیں، وعافنی فی من عافیت، وتولنی فی من تولیت، وبارک لی فی ما اعطیت، وقنی شر ما قضیت، فإنک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔
اچھا صحیح ابن خزیمہ میں موجود ہے کہ صحابہ کرام جب چونکہ قنوت آپ کو پتہ ہے رمضان میں تو جماعت کے ساتھ ہوتا ہے نا، تو وہ پھر جمع کے سیغوں سے بھی پڑھ لیتے تھے. اس میں پھر آپ پڑھیں گے اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت. لیکن یہ امام مسجدوں کو یاد کرنے دیں، آپ کو تو امامت کسی نے کرانے نہیں دینی، تو آپ سنگولر کے سیغوں سے پڑھیں. اسی طریقے سے اللہم اجرنی من النار، اے اللہ بچا لے مجھے آگ سے، اور اللہم اجرنا من النار، ہم سب کو بچا لے. تو جائز ہے، پڑھ سکتے ہیں. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، الف کے ساتھ، اے خود سے زندہ سب کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. اور اگر نون سے پڑھیں یا حیو یا قیوم برحمتک نستغیث، تو وہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، ہم سوال کرتے ہیں تجھ سے. تو دونوں درست ہیں. یہ چونکہ لوگ پوچھتے رہتے ہیں اس لیے میں نے بتا دیا. اس کے لیے آپ بہتر یہ ہے کہ آپ مشکات المصابیح ڈاؤن لوڈ کریں، وطر والا چیپٹر کھولیں، یا ہمارے واٹس ایپ گروپس میں رابطہ کریں. دعائے قنوت انشاءاللہ وہ آپ کو عربی اردو ترجمے کے ساتھ شیئر کرا دیں گے. پھر آپ جب اس کو پڑھیں گے تو واقعی یہ دعا ہے، اللہم انا نستعینک و نستغفرک. یہ تو اس طریقے سے دعا نہیں، اس میں زیادہ تر دعوے ہی ہیں. یہ تو اللہ سے مانگا گیا ہے اس کے اندر. وہ بھی پڑھیں، آپ دونوں پڑھ لیں، لیکن پرائمری دعا یہ ہے، وہ قنوت نازلہ کی دعا ہے. چونکہ صحابہ کرام نے قنوت وطر کو بھی قنوت نازلہ کے طور پہ یوز کیا ہے، یعنی وطر کے اندر. نبی علیہ السلام سے تو ثابت نہیں، لیکن چونکہ صحابہ سے ثابت ہے. اچھا اب اہل حدیث اس معاملے میں کہتے ہیں صحابہ سے ثابت ہے. جب ہم کہتے ہیں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹنا جائز ہے جو میں خود نہیں کاٹتا، تو وہ کہتے ہیں نہیں نبی علیہ السلام سے. اور نبی علیہ السلام کی تو داڑھی مٹھی سے آگے گئی نہیں ہے، انہوں نے کاٹنی کیوں تھی؟ وہ تو میں نے ثابت کیا. تو صحابہ ہی دین میں حجت ہیں، اہل بیت ہی حجت ہیں، کیونکہ ان کا استاد کون تھا؟ نبی علیہ السلام. انہوں نے اپنی ذاتی کوئی بات بھی امت تک نہیں پہنچائی ہے. اور صحابہ کا اجماع، اور اجماع یہ ہوگا کہ باقی صحابہ کی مخالفت نہ پائی جاتی ہو. اگر کسی کی مخالفت آ جائے گی پھر ہم دیکھیں گے میجارٹی کی رائے کیا ہے. تو یہ جناب قنوت وطر تھی. وہ مجھے پھر ایک لطیفہ یاد آیا، میں نے سنا یا نہیں وہاں پہ، کہ ایک آدمی، یہ کئی بار میں سنا چکا ہوں آپ لوگوں کو، وہاں سنانے کا تھا لیکن میں نے کہا زیادہ ہو جائے گی نا یار، اتنا کر دیا ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں ہے. وہ مندی آگے رکھی ہوئی ہے، ادھر بکرے رکھے ہوئے ہیں، کیا ایک ٹائم ایک کیا کھائے اس میں سے آدمی یار. تو مجھے خیال ہوا میں یہ لطیفہ سناؤں، وہاں تو نہیں سنا ہے، اب یہاں سنا رہا ہوں. کہ ایک آدمی کے ہاں میت ہوئی، اس نے کہا کہ میں نہ تیجا کروں گا اور نہ 40واں، میں دیگیں لوگوں کو نہیں کھلاؤں گا، میرا باپ مر گیا میں لوگوں کو کھانے کھلاؤں، یار یہ کون سا اسلام ہے. لوگوں نے غیرت کے طعنے کیے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، ابے ختم کروا، کھانے کھلا. اس کو یہ تھا بھی غریب بیچارہ کہ یار میرا ابا مر گیا، میرے پاس ویسے ہی کفالت سے محروم ہو گیا، میں دیگیں کھلاؤں یار. جب بہت طعنے ملے ہیں نا تو مجبور ہو گیا. عزت تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اس نے پھر قورمے بنوائے نا، مرغے ورغے، اس میں بوٹیاں ووٹیاں، لیگ پیس، کھانا لگ گیا دسترخوان پہ. اس کو تپا ہوا تھا یہ بہت زیادہ نا. اس نے کہا ان کو میں کھلاؤں گا لیکن تھوڑی سی تانا دوں گا کہ میرا بیڑا غرق کیا تم لوگوں نے. جیسے ہی لوگوں نے بوٹیاں اٹھائی ہیں نا، اس نے کہا اسٹاپ، 1 منٹ رکو، میری بات سنو. ہمارے حضرت بڑے مزے سے یہ واقعہ مزے لے لے کے بیان کیا کرتے تھے. لوگ دیکھ رہے ہیں نا، بول یار جلدی بتا کیا ہے. کہہ رہے دیکھو لوگوں، میرے باپ کا انتقال ہو گیا، میں بہت غم زدہ ہوں، بہت غم زدہ ہوں، مجھے بڑا تکلیف ہے. میرے دال میرے کا نوالا میرے حلق سے نہیں اتر رہا، اور تم میرے گھر میں مرغے کھانے آئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو. سمجھ آ رہی؟ بسم اللہ کھائیے نا. دوبارہ ریپیٹ کر کے بتاتا ہوں، پہلی دفعہ میں مزہ نہیں آتا. لوگوں میرے والد مرحوم دنیا سے چلے گئے، میں بہت غم زدہ ہوں، میرے حلق میں دال کا نوالا نہیں اتر رہا، اور تم لوگ میرے گھر میں مرغے پھوڑنے کے لیے آ گئے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ چلو بسم اللہ کرو، کھائیے نا. لوگ نا یہاں سے نوالا واپس، تو نے کھانے کے قابل ہمیں چھوڑا کہاں ہے؟ تو نے چھوڑا کہاں میں کھانے کے قابل؟ وہ کہہ رہے کھائیے نا. کہہ رہے کہاں کیسے کھائیں اب؟ تو
ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے یہ پرانے زمانے کے لوگ تھے، ان کو غیرت آ گئی. آج کا دور ہوتا نا، لوگ کہتے تو جو مرضی کر لے، تو ہمارے منہ میں ہاتھ ڈال کے اگر نوالا نکالے گا نا، ہاتھ چبا کے کھا جائیں گے اس کا. تو وہ مجھے یہ خیال ہوا کہ میں کہ حضرت آپ نے ہمیں کھانے کے قابل چھوڑا نہیں. کچھ لوگوں کی فاتحہ سے ویسے ہی دشمنی ہے، کچھ لوگوں کی درود سے دشمنی ہے، کچھ لوگوں کی فاتحہ سے دشمنی ہے. جن کی درود سے دشمنی ہے پتہ ہے کیسے؟ وہ یوں کہتے ہیں کہ درود نہ پڑھنے والا گستاخ ہے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا ان کی زبان سے درود نہیں نکلتا، بلکہ وہ بس اتنا کر کے کہتے ہیں شارٹ کٹ مار لیا. ہر کام میں شارٹ کٹ ہے نا، تو درود میں بھی شارٹ کٹ ہے، انگوٹھے چوم لو کام ہو جائے گا. اور کہتے اہل ایمان اور اہل توحید کو ہے کہ مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. اور حالانکہ یہ بات فٹ انہی پر آتی ہے. کیوں؟ کہ جب ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے تو انگوٹھے چوم کے کام چلا لیتے ہیں، درود ان کی زبان سے نہیں نکلتا. اور جب بندہ مر جاتا ہے جنازے کی نماز تو اتنی سپیڈ سے جیسے مولوی صاحب 220 پہ لگے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سلامت اللہ سلامت اللہ، وہ گئے. اب جب نماز ختم ہوگی وہ ہاتھ اٹھا دیتے ہیں. تو مر گیا مردود، نہ فاتحہ، نہ جنازے میں فاتحہ نصیب ہوئی، نہ دعائیں نصیب ہوئی، اور نہ زندگی بھر درود پڑھنا نصیب ہوا. امام کی فاتحہ کچھ کہتے ہیں مقتدی کے لیے کافی ہے. تو ہم سوال کرتے ہیں کہ صرف فاتحہ امام کی مقتدی کو کیوں کافی ہے؟ ثنا کیوں کافی نہیں؟ تکبیرات کیوں کافی نہیں؟ تسبیحات کیوں کافی نہیں؟ اگر امام صاحب نے ساری پھٹیک بھرنی ہے تو میں گھر بیٹھا رہوں، اس کی تنخواہ لگا دوں، میرے حصے کی بھی پڑتی رہے، اپنی بھی پڑتا رہے، کام چلتا رہے گا. نہیں، جس کو نماز بولا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد رکھیے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی.